A 1400-year-old secret. The reason for Pakistan's existence. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Muhammad Qasim said, "Back in 2006, I saw a dream. I asked Allah that, oh Allah, why did you create Pakistan? Every vice is present in Pakistan. There is no peace or prosperity. There is injustice and oppression everywhere." Then Allah subhanahu wa ta'ala told me, Qasim, 1400 years ago, when Muhammad sallallahu alayhi wasallam was present in this world, he often used to supplicate to me that, oh Allah, near Qiyamah, create such a country whose name is La ilaha illallah. And when my Islam becomes weak in the entire world, then let it rise from this country into the whole world. Qasim, with this supplication of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, I decided to make Pakistan. And Qasim, I will defend Pakistan and I will save Pakistan. इस बरे सगीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान में आप देखेंगे कि किस तरह सिर्फ 90 सालों में मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस लाजवाल दास्तान में किन मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना कलीदी किरदार अदा किया, और जानेंगे वो छोटी छोटी कहानियां जो आज से पहले किसी ने नहीं सुनी। सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का कयाम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अरूजो जवाल, इकबाल का अनमोल तसव्वुर, और मोहम्मद अली का जिना से लेकर कायदे आजम का सफर, लाहौर में रक्कत आमेज मनाजिर, और फिर तलुए सुबह आजादी, ये सब आप जानेंगे इस सीरीज में। इसके साथ साथ हिस्सा होगी एक 7th स्पेशल एपिसोड जो सिर्फ कश्मीर पे होगी, इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है, इसी तरह स्टोरी ऑफ पाकिस्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर अधूरी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहां शुरू हुई और कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज 1857 में हुआ। इस कहानी के इस दौर के दो अहम किरदार बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान थे। But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor. When he was arrested by the East India Company, the next day उनको नाश्ते की मेज पे लाया गया, और वो शख्स जो एक रात पहले एम्परर था, जब उसके सामने एक ट्रे रखा गया तो उसे देखकर बहादुर शाह जफर की चीख निकल गई। ऐसी और भी बहुत सी चीखें हिंदुस्तान की हर गली से सुनाई दी। ऐसा क्या था उस ट्रे में, और क्यों कुछ सालों बाद बरे सगीर के मुसलमान जब भी खाना बनाते तो एक मुट्ठी आटा अलग कर देते। कहां जाता था वो आटा, ये सब कुछ आप जानेंगे इस किस्त के आखिर में। लेकिन 57 के बाद बरतानिया की हुकूमत ने बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया था हिंदुस्तान में। जो बगावत हुई थी वो फौज में हुई थी पहले। जिन फौजियों ने बगावत की सबको उन्होंने कत्ल किया, फांसियां दी, और जो भागने की कोशिश की उनको पकड़ के उन्होंने, कोई कोर्ट मार्शल नहीं था, बस सामने गोली मार दो। जो कुछ किसी ने बताया कि ये आदमी शामिल था, ये आदमी शामिल था, तो उनके पास रस्से कम पड़ गए, दरख्त कम पड़ गए, और ऐसी उस वक्त की पेंटिंग मौजूद है जिससे मालूम होता है कि कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे लाशें टंगी हुई ना हो, और कई दिन तक वहाँ लटकी रही। बड़ा बर्बरियत का जो एक मुजाहरा था वो किया गया ताकि दहशत फैले और आइंदा लोग अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज न उठा सके। So now we know how brutal was British Raj.
And why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. اگر Sir Syed Ahmad Khan وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا. اچھا پھر اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار نظر آتے ہیں. انگریزوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکار میں نوکریاں دی جائیں, آپ نے اس قوم کو نمائندگی دینی ہے, نہیں دیں گے تو وہی اسباب پیدا ہوں گے بغاوت والے, یہ آپ کے وفادار نہیں ہوں گے, ان کا حق دیں, انصاف کریں, انصاف کا تقاضا ہے. دیکھیے اس سے پہلے کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پولیٹیکلی اکنامکلی کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا یہ ریئلائزیشن بھی کہ آپ کی کو پیرٹی میں نہیں ڈیل کیا جا رہا ایک سوسائٹی کے اندر. اس کو کہنے کے لیے بھی تو ایک کانشیسنس کی ضرورت تھی, ایک ویژن کی ضرورت تھی, ایک تھاٹ کی ضرورت تھی. ہی واز دا ون جس نے وہ تھاٹ ہمیں دی اس وقت. سر سید احمد خان نے ایک رسالہ لکھا اسباب بغاوت ہند. انہوں نے سوچا کہ جو مسلمانوں کو یہ جو پاور سٹرکچر ہے اسے بالکل ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. اگر مسلمان پاور سٹرکچر میں نہیں آتا یہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا, اور دیکھیں ہندو آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی, مسلمان محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی, ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ کی کہ آپ تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم حاصل کریں, تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن گئی تھی, لیکن پھر سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے. Now I understand why Sir Syed didn't want Muslims to come in politics. Because he wanted them to learn the rule of the game. ایک انگریز تھا OH ہوم, اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی. جب اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے کہا مسلمانوں کو نہیں 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 اس پارٹی میں نہیں شامل ہونا. کہ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر پاک و ہند کی تمام کمیونٹیز کے مسائل کو حل نہیں کر رہی, اور یہیں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کو یہ کہا کہ سیاست میں حصہ لینے کی بجائے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ آپ اپنی تعلیم کی طرف حاصل کریں. مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. تو مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو مغرب میں سائنس پہ رسالے میگزین ریسرچ ہوتی ہے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے. سو ٹیم تو بن گئی تھی 1906 میں, لیکن ابھی لمبا سفر باقی تھا. دس واز دا ہول موومنٹ جس میں بیسیکلی ان کا خیال یہ تھا کہ کس طرح سے آپ اپنی ایک آئیڈینٹی کو ری ایشور کریں, ایک آئیڈینٹی کو ریسٹور کریں, اور اپنی جو سبجوگیشن ہے اس کو ختم کریں, اس چیزوں کو ریئلائز کریں اینڈ کم آؤٹ آف یور سیلف آئسولیشن. Partition of Bengal was a deciding factor for Muslims to understand that Congress is not sincere with the Muslims of India. اس پر ہم اگلی قسط پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بی اماں کون تھی اور کیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تاج برطانیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا, اور وہ کون نوجوان تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی. پر جانے سے پہلے ذرا کہانی کے اندر کی وہ کہانی بھی سنتے ہیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا. جس وقت بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا تو 3 شہزادے اس وقت موجود تھے. پھر یہ ہوا کہ ناشتے میں آپ جس طرح سے صبح کو انگریز کو ٹرے میں آپ بسکٹ ہے, چائے ہے, ناشتہ رکھ کے دیتے ہیں, تو صبح کے وقت ٹرے میں اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور شہزادے اور شہزادیوں کے سر تھے صرف دل دکھانے کے لیے. ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا 5-6 مہینے کے بعد. اب دیکھیں مقدمہ کیا ہے کہ بادشاہ ہے, مالک ہے ہندوستان کا, اس کہہ رہے ہیں اس نے غداری کی ہے. غداری کے مقدمے میں انہوں نے ان کو عمر قید کی سزا دی اور یہ کیا کہ اس کو ملک سے بھی نکال دو, جلا وطن کر دو. کیا اتنی آسانی سے سر سید نے مسلم قوم کو پڑھا دیا؟ غازی پور میں جب مدرسہ قائم کیا تو اس کے لیے چندہ بھی تو چاہیے تھا.
کہ جو ان کے ساتھ لیڈرز موجود تھے ان کو کہا ٹھیک ہے مسلمان گھرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے, فنڈ نہیں ہے, آپ اس طرح کریں کہ 3 ٹائم گھر کا کھانا تو پکتا ہے نا, ایک آٹے کی مٹھی ایک طرف خاتون کھانا ڈال, اور ہر مہینے سر سید احمد خان خود جاتے تھے ہر گھر اور اس کو آٹے کو کلیکٹ کرتے. اس آٹے کو لے کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کو کلیکٹ کر کے اس کو بیچا جاتا تھا, بیچ کے جو پیسے حاصل ہوتے تھے وہ ان اسکولوں کی اس پہ لگایا جاتا. جزاک اللہ خیرا کثیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.